हाय लाम पकड़ ले पकड़ा ना तुम बकरे के पास ढेर आवाज आ रही ना बकर ना हटे हेलो नहीं सुनो अरे अगर दुल्हन देखनी है पढ़नी है सुननी है तो सैयदा फातिमा को पढ़ो और अगर दूल्हा देखना है तो हसन हुसैन के अब्बा हजरत अली को देखो। सैयदा फातिमा हमारी दादी, सैयदों की दादी घर में हजरत अली आ जाते बाहर से आए, पेशानी पे पसीना था। अली मुस्कुरा करके देखते हैं, फातिमा को जब देखा तो अली की नजर पहले पड़ गई। अली ने सलाम कर लिया, फातिमा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया। अली का हाथ पकड़ के बिठा लिया और प्याले में पानी लेकर के आई और कहने लगी मेरे सरताज लोलोश फरमा लो। अली ने सलाम किया, तुम अपने घर जाते हो बीवी को सलाम करते हो? अगर कर भी लिया जायज सलाम करना, घर में घुसते ही पहले सलाम करना चाहिए। तो तुमने अगर सलाम कर लिया ना बीवी के सामने, बीवी से अस्सलाम वालेकुम अम्मा के सामने ना, तो अम्मा होगी क्या कहेगी, आ गया है जोड़ू का गुलाम। पहले अम्मा ही तीर चलाएगी, लेकिन सलाम करना जायज है, सलाम का मसला जायज है ना। तो अगर तुमने सलाम कर लिया बीवी के अम्मा के सामने अस्सलाम वालेकुम, तो अम्मा कहेगी आ गया है जोड़ू का गुलाम। अगर बीवी का थोड़ा कहना मान लिया तो अम्मा कहेगी एक तो वैसे कांधे पे बैठी और सर पे चढ़ा लिया। हमारे यहाँ बीवी को जोड़ू बोलते हैं। अच्छा, कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो दूसरे कूबे में जा करके वो गलत बन जाते हैं, गलत तो नहीं है ना। अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत अली बैठ गए, फातिमा ने पानी पेश किया, अली ने पानी पी लिया, फातिमा ने अपना चल लिया और लेकर के मेरे अली के माथे को पोंछ दिया। अली मुस्कुरा के कहने लगे फातिमा तुमने मेरी सारी थकावट उतार दी। ये है आज की बीबी ऐसी, आज की बीबी है जैसे आया थका मांदा आया, सोहर आया गेरी से आया थका मांदा, निकाला सैंडल चप्पल और बच्चों को मारना शुरू कर दिया, धड़ा पर बच्चे पे पे कर रहे, उधर को भाग रहे, उधर को भागे, समझे? ये आदमी को दिखाती है। और शोहर आता है कहता क्यों मार रहे हो, क्योंकि चुप पे रही हो, ये तुम्हारे ही कारनामा है। और वो जो तुम्हारी अम्मा है ना, उसने और सिर पे चढ़ा रखा है। इसने कहा देख अगर अम्मा को बदनाम किया तो तुझे तलाक दे दूंगा, घर से निकाल दूंगा। अब ये इत्तेफाक से रुपट्टा फेंक के बोली अगर एक अब्बा का है तो भी तलाक दे के देख। इत्तेफाक से ये भी एक ही अब्बा का था हजरत। इसने भी जब तलाके देना शुरू किए हजरत, इतनी तलाके दिए जब तो सांस से फिर तलाक। जी साहब बेशक। फिर 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा, मन ठंडा हुआ, तब बीवी से कहने लगे पता नहीं मुझ पे किसी ने जादू करा दिया है, पता नहीं मुझ पे किसी ने टोना करा दिया है, मेरी तबीयत एक हफ्ते से खराब है, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, भूख नहीं लगती। अच्छा बीवी तुम बताओ, तुमसे मैंने कुछ कहा, तुमने सुना? तो बीवी बोली हाँ, एक मर्तबा तुमने लफ्ज़ तलाक कहा था, एक मर्तबा, झूठी कहीं की थी, एक मर्तबा कहा था, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी, इतने बड़े तो झूठे। अब मुफ्ती साहब को फांस लिया, कहा मुफ्ती साहब अच्छा ये बताओ अगर कोई शोहर बीवी को तलाक देते एक मर्तबा तो रहेगी या निकल जाए? मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, एक मर्तबा दे दे तो नहीं, दूसरी मर्तबा दे दे तो निकल जाएगी। 3 मर्तबा बयान बता रहे हैं, दूसरी मर्तबा दे दे तो निकल जाएगी। मुफ्ती साहब ने मसला बता दिया तो बच्चे धाड़ पर हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो, हजरत अली बैठ गए, फातिमा ने पानी पेश किया, अली ने पानी पी लिया, फातिमा ने अपना चल लिया और लेकर के मेरे अली के माथे को पोंछ दिया। अली मुस्कुरा के कहने लगे फातिमा तुम मेरे
گھر میں 3 دن بھوکی رہی فاطمہ ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار لی وہ میری فاطمہ تمہیں بھوک لگی تم نے سبزی نہیں مانگی نمک اور پانی سے روٹی کھا لی وہ بھی سوکھی ہوئی اگر ایسے نہیں ٹوٹتی تھی گھٹنوں پہ رکھ کے توڑ کے کھانے والے نبی کی بیٹی اور اللہ کا شکر ادا کرنے والی علی کہنے لگے فاطمہ آج میرا دل خوش ہو گیا ہے آج میں چاہتا ہوں کہ آج جو تمہیں پسند ہے جو تم چاہتی ہو وہ آج اپنے شوہر علی سے مانگ لو فاطمہ نے کہا نہیں میرے سرتاج تم راضی اللہ راضی رسول اللہ راضی بس فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا علی کہنے لگے نہیں فاطمہ اب تو تمہیں مانگنا ہوگا اگر میرے خون کا ایک قطرہ مانگوں گی دے دوں گا اگر جان مانگوں گی دے دوں گا بولو حضرت فاطمہ نے علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا علی چپ ہو گئے اب فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور اٹھا کر کے دعا کر دی اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے آمین تو بولو یار آمین یہ ہے بیوی دعائیں کرنے والی آمین اور آج کی بیوی تو کوس رہی ہے کوس بد دعا دے رہی ہے اتنے کپڑے ہیں اتنے کپڑے بکسا بھرا رکھا ہے پھر بھی کوئی بہن پوچھ لے تو رو کے تھوڑا بگاڑ کے ماٹھے میں گنڈی کہہ رہی جب سے اتنے گھر میں آئی ہوں تب سے ایک دن کا سکون نہیں ملا اور جب سے شادی ہوئی اب تک ایک دن کا پیار نہیں ملا اور کئی بچے تو لے اندازہ لگاؤ ذرا چھوٹ کی نا شکری سیدہ فاطمہ کہنے لگے میرے سردار تمہارے لیے دعا ہے علی کہنے لگے نہیں فاطمہ مانگنا پڑے گا کہا مانگ لو اب فاطمہ بھی پیار میں آ گئی کالی مانگ لو کہا مانگ لو کالی مانگ لو کہاں مانگ لو کالی مانگ لو کہاں مانگ لو اللہ اللہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ اللہ رونے لگی آنکھوں میں آنسو آ گئے علی کہنے لگے فاطمہ میں نے مانگنے کو کہا تھا تم رو رہی ہو فاطمہ اگر کہیں درد ہو تو بتاؤ فاطمہ اگر کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ علی نے فاطمہ کی ٹھڈی پہ ہاتھ لگایا کہ فاطمہ اگر کہیں درد ہو تو بتاؤ کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ فاطمہ کہنے لگی نہیں میرے سرتاج نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہا مانگ لو میں نے مانگنے کو کہا تھا تم رو رہی ہو کالی مانگ لو کہاں مانگ لو کالی جب میرا انتقال ہو جائے علی جب لوگ کہیں فاطمہ کا انتقال ہو گیا علی جب میری روح قبض ہو جائے علی جب لوگ کہیں فاطمہ کا انتقال ہو گیا علی میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا میرا جنازہ رات میں نکالنا جب اتنا کہا تو علی بھی کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھے علی بھی اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے عالم جن کے بارے میں نبی نے خود فرمایا علی علم مدینۃ العلم غیب وعلی الباب میں علم کا شہر ہوں علی ان کا دروازہ ہے علی کہنے لگے فاطمہ تم نے یہ کیوں مانگا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے فاطمہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج آپ نے مجھ سے قرآن کی بات نہیں پوچھی تھی آپ نے مجھ سے حدیث کی بات نہیں پوچھی تھی قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے لیکن او میرے سرتاج آپ نے مجھ سے قرآن کی بات نہیں پوچھی تھی آپ نے مجھ سے حدیث کی بات نہیں پوچھی تھی آپ نے پوچھا تھا اے فاطمہ جس کی تمہیں چاہتے مانگ لو جس کی تمہیں مرضی ہے مانگ لو تو جو فاطمہ کی مرضی ہے وہ سنو وہ جو فاطمہ کی چاہت ہے وہ سنو وہ بھڑوارے میں ملا سننے والے سنو جو فاطمہ کی مرضی وہ سنو جو فاطمہ کی چاہت وہ سنو فات دل کی تختی پر نبی کی بیٹی کا پیغام لے کر کے جانا ہے تم اپنی بہنوں میری بہنیں سن لے تم بھی سن نہیں ہو آج دل کی تختی پر نبی کی بیٹی کا پیغام لے کر کے جانا ہے
فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج میرا انتقال ہو جائے مجھے ہیرے نہیں چاہیے مجھے جواہرات نہیں چاہیے مجھے سر کا تاج دولت نہیں چاہیے مجھے پردہ چاہیے پردہ نبی کی بیٹی کو پردہ پسند ہے نبی کی بیٹی کو شرم پسند ہے شرم حیا پسند ہے مجھے پردہ چاہیے اور میرے سرتاج مجھے ہیرے نہیں چاہیے مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے مجھے پردہ چاہیے پردہ بے شک اب ایک تھوڑی سی بات اور ذہن میں آ گئی اگر اجازت ہو ٹھوکر لگا دو نہ ٹھوکر لگاؤ نہ پڑھو اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے جو بڑا آدمی ہوگا پردھان ہوگا جی تو وہ چوری کرے گا وہ اس کی چوری کا مال دلوائے گا اسے سزا دلوائے گا نا یعنی تمہارا کوئی چوری کیا تمہارا مال چور گیا تو تم اسے چوری کا انعام دو گے یا اس کو سزا دلواؤ گے جو بڑا آدمی پردھان ہوگا وہ اس کی چوری کا مال دلوائے گا یا اس کو سزا دلوائے گا کیا کرے گا سزا دلوائے گا نا مگر سوچو ذرا الٹا دماغ ہو چکا ہے تمہارے یہاں شادی ہوتی ہے نہیں بولو ہوتی ہے نا ارے بولتے کہ تمہیں تو بچی شادی ہوتی ہے کتنے لوگوں کی شادی ہوئی بتاؤ شادی میں دولہا میاں کے جوتے چرتے یا نہیں چرتے نا چھوٹی سی سالی سالہ چرا کر کے لے جاتا ہے دولہا میاں کے جوتے چرے اب جوتے چرانے والی بچہ ہے بولو اسے پکڑواتے ہو تم تھانے میں بھجواتے ہو اس کی مانگے بول کیا مانگے کہہ رہی ہے 10,000 دولہا میاں کہہ رہے 8,000 8 اور 10 میں جھگڑا ہو رہا ہے تو اتنے میں ایک بزرگ آ گئے دولہا میاں کے چچا آ گئے بولے بھائی کیا بات ہے کہا صاحب ایسے معاملے انہوں نے کہہ دیا 9,000 دے دو دولہا میاں کے چچا نے دولہا میاں سے بولے 9,000 دے دو اور معاملہ ختم کر دو نپٹا دو دولہا میاں سے بولے اور یہ تو ان کا حق ہے 9,000 دے دو ان چچا میاں سے پوچھو چور اور چورنی کا حق کیا ہے ارے تم نے جو 9,000 دلوائے ہیں ان چورنی کا حق کیا ہے اگر اسلامی حکومت ساری قوت ایدیہما ان دونوں چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو قرآن میں ہے اب تم 9,000 دے رہے اتنے میں دولہا میاں کے ابا نے کہا 9 نہیں 10 دوں گا 10 کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے خوشی میں کمی نہیں کروں گا دولہا میاں کے ابا نے 10 دے دیے انہیں چور کو دے دیے گاڑی گھیرنے والوں کو 10,000 دے دیے اب ذرا سنو پیارو اب اگر نکاح کا معاملہ آ جاتا ہے جس میں دلہن حلال ہوتی ہے دولہا جائز ہوتا ہے رشتے میں منسلک ہوتے اب امام جب نکاح پڑھا رہا ہے ان سے پوچھا امام صاحب کتنے بنے اگر امام صاحب نے بھی کہہ دیا 10,000 دولہا میاں کے ابا کا پارا گرم کو 10,000 امام کا دماغ خراب ہو گیا کیا ملاؤ فون کون ہے اس صدر اس مسجد کا ہٹاؤ اس امام کو ملاؤ فون کون ہے سیکریٹری ہٹاؤ اس امام کو اس صدر سے کہہ کے جاؤں گا اس سیکریٹری سے کہہ کے جاؤں گا حشر کے میدان میں صدر کی نہیں چلے گی حشر کے میدان میں سیکریٹری کی نہیں چلے گی عمر کی چلے گی سیکریٹری کی نہیں چلے گی علی کی چلے گی صدر کی نہیں چلے گی ارے آج وہ 10,000 مانگ لیے ارے وہ نکاح پڑھا رہا ہے نکاح اگر وہ 10,000 مانگ لیے اور اس امام کو ہٹاؤ اس لیے ان کی شرارت نہ اچھی ہے ان کی شرارت نہ اچھی اس امام کو ہٹوا دیا جاتا ہے ارے جب تم نے 10,000 چور کو دے دیے 9,000 اکر بازیوں کو دے دیے 18,000 ڈکیتوں کو دے دیے اس میں نہیں اگر 10,000 امام مانگ لیا تو تمہاری کون سا تمہارا گھاٹا ہو گیا ارے وہ امام ہے امام مسجد کا امام ہے اس نے اگر 10,000 مانگ لیا امام کا حق بنتا ہے 25,000 بولو 25,000 دے دیں آج کوئی کہیں تو منہ بنائے دے کہیں امام ہے یا لوٹے جائیں بتاؤ اور اگر کوئی چور یہ سالی جوتا چرا لے 25 کا اگر 50,000 مانگ لے تو ہوں وہی دے دیں ایسے دجال چلے آو دیں اب ایک ہم تقریر کا گئے رہن ایک جگہ تو ہم اعلان کر رہے ہم نے کہا بھائی افسوس کی بات ہے کہ اگر 1 2 تو 10 کہو گے ایک جاہل کچھ جاہل آدمی ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہے
तो मजमे में जाहिल भी बैठा था एक, तो उसने कहा मौलाना ऐलान करने 1 दोगे 10 पाओगे, यो धंधा कौन सा है, इससे बड़ा तो कोई धंधा ही ना है इससे बढ़िया। तो वो उठा 1 रुपया हमका पकड़ाए दे, बैठ गया जाए। और जब बैठ गया सुबह गया चौतरफ कुर्सी डाली बैठ गया, कहे तब भाई 10 तो अबे करिए रुपया, क्योंकि मौलाना ऐलान करी ना अबे 10 रुपया तो अबे करिए। भैया सुबह शाम तक बैठा रहा 1 रुपया ना। तो कहा मौलाना अच्छा जूतिया बनाई ना, खाली 1 रुपया सरा ठग लिए, 1 दो 10 पाओ अच्छा जूतिया बनाई। और सवेरे अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सुबह उसके पेचिस आई। अब उसने डब्बा लेके जब भगा लेट्रिन की तरफ, खेत की तरफ भगा, तो लेट्रिन करके ये उठा तो ये देखता है कि एक पर्स हुई पड़ी हुई है और उस पर्स में 10 का नोट है। इसने खोला देखा तो ये अब इमाम साहब के ऊपर बड़ा गुस्सा बहुत खोरियन का गया। कहा इमाम साहब मसला बताया करो, तो पूरा बताया करो। इमाम साहब कहने कहा है, कहने आपने मसला बताया करो, पूरा बताया करो, आप अधूरा बता के छोड़ देते हो। तो इमाम साहब कहने क्या है मसला, तो बताया पूरा बताया। कहने आपने ऐलान किया था कि 1 दोगे 10 पाओगे, तो कहा ये तो बात सही है। तो कहा कि फिर मसला का पूरा क्या है, का पूरा ये बताया करो कि 1 दोगे 35 आएंगे, सुबह 2 10 पाओगे। ऐसे ऐसे जाहिल दज्जाल चले आओ, नहीं बताओ। क्या है ऐसे तो जाहिल हो रही। Double tap.